اسرائیل کا ایران پر ایک کے بعد ایک جارحانہ وار، اسرائیلی حملوں کا نیا سلسلہ شروع۔ نتنز میں زیر زمین جوہری تنصیب، تبریز شیراز پر تازہ فضائی حملے۔ اسرائیلی حملوں میں ایران کے آرمی چیف سمیت 4 اعلیٰ فوجی افسران، پاسداران انقلاب کے سربراہ، ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر اور 6 جوہری سائنسدان شہید، 5 شہری بھی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی۔ ایران کا 100 ڈرونز اسرائیل بھیجنے کے ساتھ ہی بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ ایرانی شہر مشہد قم میں مقامات مقدسہ پر ہزاروں افراد جمع ہو گئے۔ قم میں واقع مسجد جمکران پر انتقام کی علامت سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ اسرائیل نے ملک بھر میں خصوصی ہنگامی حالت نافذ کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ملک چھوڑنے کی اطلاعات۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عالمی جوہری ادارے کے سربراہ رافیل گراسی کو خط میں لکھا کہ ایران اس جارحیت کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ عالمی جوہری ادارے IAEA نے کہا کہ نتنز سائٹ پر تابکاری کی سطح میں کسی قسم کے اضافے کا مشاہدہ نہیں کیا گیا اور حملے میں ایٹمی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا۔ اسرائیل کو سخت ترین سزا کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا اسرائیل کو سخت جواب دینے کا فیصلہ۔ آیت اللہ خامنائی نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل نے آج ہمارے پیارے ملک میں ایک جرم کا ارتکاب کیا اور اس کی مسلح افواج کو اس کی سزا دی جائے گی۔ ایرانی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ ایران سے جنگ چھیڑنا شیر کی دم سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اسرائیل سے طاقت کی زبان کے سوا کسی اور زبان میں بات نہیں کی جا سکتی۔ ایرانی چیف آف سٹاف نے کہا کہ اسرائیلی حملوں پر کئی سرخ لکیریں عبور کی گئیں، اب جوابی حملے کی کوئی حدود نہیں ہوگی۔ آپریشن رائزنگ لائن کا ابھی صرف آغاز، اہداف پورے ہونے تک ایران پر حملے جاری رہیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا اعلان۔ نیتن یاہو نے کہا کہ حملے میں ایران کے جوہری پروگرام کے دل کو نشانہ بنایا ہے اور یہ حملے اتنے دن تک جاری رہیں گے جتنے دن تک ہم اہداف پورے نہیں کر لیتے۔ حالیہ مہینوں میں ایران نے ایسے اقدامات کیے جو پہلے کبھی نہیں کیے تھے۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ اسرائیل کی بقا کو واضح اور فوری خطرہ ہے۔ ایران کو نہ روکا گیا تو وہ کم وقت میں جوہری ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسرائیل مزید حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایران فوری معاہدہ کرے ورنہ ایرانی سلطنت صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دے دی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے رد عمل کا انتظار کر رہا ہے، اگر ضروری ہوا تو امریکہ اسرائیل کا دفاع کرے گا۔ ٹرمپ نے زور دیا کہ ایران کو فوری طور پر معاہدہ کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ کچھ باقی نہ بچے اور اس چیز کو بچایا جا سکے جسے کبھی ایرانی سلطنت کہا جاتا تھا۔ ایران کو ایک کے بعد ایک موقع دیا کہ وہ معاہدہ کر لے۔ ٹرمپ نے کہا کہ کچھ ایرانی سخت گیر عناصر نے بہادری دکھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ سب مارے جا چکے ہیں اور حالات مزید خراب ہوں گے۔ آئندہ حملے پہلے سے بھی زیادہ سنگین ہوں گے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں 7% سے زائد کا اضافہ ہو گیا۔ بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی، سونے کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کا منفی رجحان رہا۔ رپورٹس کے مطابق عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل اور WTI کی قیمت میں $5.1 فی بیرل اضافہ ہوا۔ ترکی کی اسٹاک مارکیٹ، سعودی عرب کا تداول انڈیکس، چینی مارکیٹ، جاپان کے نکئی انڈیکس، بھارت کے سینسیکس انڈیکس، ہانگ کانگ، جنوبی کوریا، جرمنی، فرانس اور نیوزی لینڈ کی اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 2400 پوائنٹ سے زائد کی کمی، جبکہ ورلڈ مارکیٹ میں سونے کی قیمت بڑھ کر $3421 فی اونس تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی جارحیت علاقائی امن کے لیے خطرہ، دفاع کرنا ایران کا حق ہے۔ پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ اسرائیلی کارروائی کا نوٹس لے، مزید کشیدگی روکنے کے لیے مؤثر اور فوری اقدام کی اشد ضرورت ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف مذمتی قراردادیں بھی منظور کر لی گئیں۔ ایران میں موجود پاکستانی زائرین کی بحفاظت واپسی کے لیے کرائسس مینجمنٹ سیل بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقدامات کی ہدایات جاری کر دی۔ ایران میں موجود پاکستانی سفارت خانے کو بھی فوری ہدایات جاری۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زائرین کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے، ان کی بحفاظت وطن واپسی کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد PIA کی پروازوں کا روٹ تبدیل۔ ترجمان PIA کے مطابق سعودی عرب، بحرین اور متحدہ عرب امارات جانے والی تمام پروازیں اب عمان کی فضائی حدود یعنی مسقط فلائٹ انفارمیشن ریجن سے گزر رہی ہیں۔ PIA کی طویل فاصلے کی پروازیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ ٹورنٹو اور پیرس جانے والی سروسز کو متبادل راستوں سے گزارا جا رہا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق اضافی فضائی ٹریفک کو معمول کے مطابق پیشہ ورانہ انداز میں سنبھالا جا رہا ہے۔ دوسری جانب کشیدگی کے باعث ایران، اردن اور عراق کے سمیت متعدد ممالک نے فضائی حدود بند کر دی۔
بھارت کی جانب سے پاکستان کے لیے IMF فنڈنگ روکنے کی ایک اور کوشش ناکام ہو گئی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کمیٹی کو بجٹ پر بریفنگ دی اور بتایا کہ IMF بورڈ اجلاس کے وقت بھارتی ڈائریکٹر نے اجلاس روکنے کی کوشش کی۔ بھارت کی کوشش کے باوجود پاکستان کے لیے $700 ملین منظور ہو گئے۔ سندھ کا 34.51 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 12%، پینشن میں 8% اضافہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بجٹ پیش کیا۔ 5% محصولات ختم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شدید احتجاج۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ یہ بجٹ سندھ کا نہیں، وڈیرہ شاہی کا بجٹ ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا بجٹ اجلاس بلانے پر تنازع پیدا ہو گیا۔ حکومت اور گورنر آمنے سامنے آ گئے۔ گورنر KPK کا بجٹ اجلاس بلانے کے لیے سمری پر دستخط سے انکار۔ وزیر اعلیٰ کی بھیجی گئی سمری واپس نہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ سمری پر آج ہی دستخط کرنے کا پابند نہیں ہوں۔ وزیر اعلیٰ یا کسی اور کی دھمکیوں اور دباؤ میں آ کر کبھی سمری پر دستخط نہیں کروں گا۔ جبکہ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے آئندہ مالی سال کے لیے 2119 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ محمود خان اچکزئی نے حکومت کے خلاف خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پاکستان تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے اور موجودہ حکومت کو گرانا اب ناگزیر ہو چکا ہے، ورنہ ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اگر پاکستان کو کوئی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ دار وہی قوتیں ہوں گی جو موجودہ حکومت کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر، آج سے 16 جون کے دوران موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی آ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا ایک طاقتور سلسلہ آج ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہوگا، جو اگلے چند روز میں پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور شمالی بلوچستان کے متعدد علاقوں کو متاثر کرے گا۔ 13 سے 16 جون کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سرگودا، ملتان، بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب، پشاور، چترال، زوب، بارکھان، سبی اور دیگر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ پاکستانی کرکٹر بابر اعظم آسٹریلین T20 لیگ بگ بیش کا حصہ بن گئے۔ قومی کرکٹر کا سڈنی سکسرز سے معاہدہ ہو گیا۔ بابر اعظم BBL 15 کے مکمل سیزن کے لیے دستیاب ہوں گے، جس میں فائنلز بھی شامل ہیں۔ بابر اعظم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ورلڈ کلاس بیٹر اسٹیو اسمتھ اور جوش ہیزل ووڈ کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرنے کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ آسٹریلیا میں بہت کرکٹ کھیلی مگر BBL میں ڈیبیو کا شدت سے منتظر ہوں۔